اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے دجال کے خروج کی جگہ کا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان یتبعه اقوام کأن وجوہہم المجار مطرقہ۔ دجال مشرق کی سرزمین سے خروج کرے گا جسے خراسان کہا جاتا ہے، جس کی پیروی ایسی اقوام کرے گی جس کے چہرے موٹی ڈالوں کی طرح چپٹے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خبردار، دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے، نہیں بلکہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے، وہ مشرق کی جانب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال شام اور عراق کے درمیان ریگستانی علاقے سے خارج ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دجال اصبہان کے علاقے یہودا سے نمودار ہوگا اور اس کے 70,000 یہودی ہوں گے۔ کہ بعض میں یہ ہے کہ دجال مشرق سے خروج کرے گا، بعض کہتے ہیں خراسان، بعض میں عراق اور شام کے درمیانی راستے کا ذکر ہے، لیکن فی الحقیقت ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں۔ اہل علم نے ان میں یہ تطبیق کی ہے کہ دجال مشرق کی جانب واقع خراسان اور خراسان میں موجود اصبہان کی بستی یہودا سے خارج ہوگا اور پھر حجاز کی طرف آنے کے لیے شام عراق کے درمیانی ریگستانی علاقہ استعمال کرے گا۔ اور اس کے کیفیت کب کیا ہوگی اس وقت؟ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن سیاد مدینہ کے کسی راستے میں ملے اور اسے کوئی ایسی بات کہی جس میں وہ غصے میں آ کر پھول گیا، حتیٰ کہ کوئی پوری گلی کو بھر دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی اطلاع مل چکی تھی، لہٰذا انہوں نے کہا: اللہ تم پر رحم کرے، تم ابن سیاد سے کیا چاہتے تھے؟ کیا تمہیں علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دجال کسی غصے کی وجہ سے خروج کرے گا؟ معلوم ہوا کہ خروج کے وقت دجال نہایت ہی غصے کی حالت میں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔